حشرات جو ہوتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ٹائپ کی چیزیں، ان کی حرمت اور حلت کے بارے میں کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے؟ کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حشرات ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے انگریڈینٹس میں استعمال کی جاتی ہیں پروڈکٹس کے. تو اب ان چیزوں کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ ویسے تو وہ حلال ہیں، مگر اس میں ایک چیز کوئی اس طرح کی رنگ کے لیے یا کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ جو حشرات میں سے ہے. اس میں بھی 3-4 چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی، اس کو خور و نوش کہتے ہیں آپ، اس کی حرمتوں کا اصول یہ بیان کیا ہے کہ تمام طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں. جی. یہ اسلوب بیان خود بتا رہا ہے کہ انسان عالمگیر سطح پر چیزوں کے بارے میں طیب اور خبیث ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. تو اس کو انسانوں ہی کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی عام حالات میں ایک علاقے میں، ایک جگہ پر، ایک پس منظر میں لوگ ایک چیز کو طیب سمجھتے ہیں جی. اور ایک چیز کے بارے میں ان کے اباح ہوتی ہے. ایک ہی ماحول کے اندر بھی بعض اوقات اس میں فرق واقع ہو جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے اوپر گو دیکھی تو کھانے سے اجتناب کیا، لیکن آپ ہی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ ہی کے قبیلہ قریش سے متعلق خالد بن ولید نے اس پلیٹ کو اپنی طرف سرکایا اور بہت شوق سے کھا لیا. تو ایک طیب اور خبیث کا وہ فرق ہے جو طبائع پر مبنی ہے. ان میں سے کچھ چیزیں عالمگیر ہیں، کچھ چیزیں علاقے کے لحاظ سے، عرف و عادت کے لحاظ سے تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. دین میں بھی اسی پر چھوڑ دیا گیا ہے معاملے. اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے متعین جواب دیا ہے. مثلاً تمام چرندوں اور درندوں کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف چرندے ہی حلال ہیں، درندے حلال نہیں. یہ بات واضح کرتی ہے اور وضاحت سے بتا دی ہے قرآن مجید میں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام. اس کے بعد پھر یہ کیا ہے کہ خود یہ جو بہیمۃ الانعام ہیں، یعنی معاشی کی قسم کے چرندے، چرنے والے جانور جو گوشت نہیں کھاتے، جن کی کچلیاں نہیں ہوتی، جو درندے نہیں ہیں، ان میں بھی بعض مشتبہات کو خود واضح کیا ہے. اور 3 جگہ پر قرآن مجید میں واضح کیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی طبعی موت مر جاتا ہے یا حادثاتی موت مر جاتا ہے تو اگرچہ وہ جانور حلال تھا لیکن چونکہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ گیا، اس وجہ سے وہ بھی حرام ہوگا. اسی طرح خون کے بارے میں واضح کر دیا کہ حلال جانور کا خون بھی حرام ہے، اس کو تم نہیں استعمال کر سکتے. یہ بتا دیا گیا کہ خنزیر، یا جس کو ہم عام زبان میں سور کہتے ہیں، اس میں چونکہ درندگی اور چرندگی کا اختلاط ہو گیا ہے. یعنی وہ ایک پہلو سے دیکھیے تو چرندہ ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیے تو درندہ ہے. اور یہ چیز اس کے بارے میں جو وہ لوگ کے جو حیوانیات کے عالم ہیں وہ جانتے ہیں. یعنی وہ اصلاً بکری کی سپیشیز سے ہے لیکن کچلیاں بھی ہیں اور گوشت بھی کھا لیتا ہے. تو دونوں چیزیں مل گئی ہیں تو اس وجہ سے اس کو مشتبہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا. ایسے ہی اگر کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا یا اللہ کے سوا کسی نام پر ذبح کیا گیا ہے، اس کو ہی واضح کر دیا. تو حلال حرام کے بارے میں یہ پوری بات ہے. اب اس میں جو آپ نے حشرات کے بارے میں پوچھا ہے اس کا تعلق اصلاً پہلے جز سے ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات واضح طور پر نہیں کہی تو طیب اور خبیث کے اسی اصول پر آپ فیصلہ کریں گے جس پر دنیا بھر میں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ تو ہے اصولی بات. کسی کیڑے مکوڑے کے بارے میں ایک علاقے میں لوگوں کے ہاں کوئی خاص اباح نہیں ہے، ان کے باز نہیں ہے، اس پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آدمی کو اجتناب بھی کرنا چاہیے اس کے بارے میں. تو عرف، عادت، علاقہ، ماحول، یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے بالکل واضح بات کر دی وہاں تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو رکنا ہے. اور جہاں ہمارے اوپر چھوڑ دیا اور یہ عمومی ایک تعلیم دے دی کہ طیب چیزیں کھایا کرو، خبائث کے قریب نہ جایا کرو، وہاں فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اور وہ فیصلہ کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس طرح کے اختلافات کو دین انسانی زندگی کے تنوع کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو اصولی باتیں ہیں. آخری چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ جس وقت آپ کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے کسی جزو کو آپ کسی کیمیائی تبدیلی سے گزار دیتے ہیں
اس میں حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں ایسے ہی ہے، ان پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو عام طور پہ لوگ فہرستیں شائع کرتے رہتے ہیں، اس میں وہ خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں۔ صریح اور واضح چیزوں سے اجتناب کیجیے، جن کی کیمیائی صورت تبدیل ہو جاتی ہے ان کے بارے میں حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔